یار چھوٹے بچوں کو اسکول جانے کے لیے آپ تیار کر لیتے ہو، ماں تیار کر لیتی ہے، بیٹا چاکلیٹ دیں گے، بیٹا تمہیں پیسے دیں گے، بیٹا تمہیں ٹفن دیں گے، تم یہ کریں گے۔ تم بچے کو جب اسکول جانے کے لیے راضی کر لیتے ہو تو بچے کو نماز پڑھنے کے لیے راضی کیوں نہیں کر لیتے؟ راضی کرو، انشاءاللہ بچہ نمازی ہوگا۔ بچپن سے اگر تم نے اسے راضی کر دیا تو اس کی ایسی عادت پڑ جائے گی، ایسی عادت پڑ جائے گی کہ جوانی میں بھی نماز پڑھتا چلا جائے گا، بڑھاپے میں بھی نماز پڑھتا چلا جائے گا، مرے گا تو کوئی نہ کوئی وقت کی نماز پڑھ کے مرے گا۔ اے نبی کے جلسے میں آنے والوں، یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کرنا۔ اللہ نے جو تمہیں پاور دی ہے لوگوں اس کو استعمال کرو اسلام کے لیے۔ لوگوں اسلامی رنگ میں رنگ جاؤ، اسلامی ماحول میں رنگ جاؤ، اپنے گھروں میں اسلامی ماحول اسلامی رنگ پیدا کرو۔ تمہارے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے وہ دین دور نہیں ہے، کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی بن کے پیدا ہوگا، کوئی محمد بن قاسم بن کے پیدا ہوگا انشاءاللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ جیسی زمین ہوتی ہے ویسی کھیتی ہوتی ہے۔ اگر بچوں کو اپنے گھروں میں حلال کے لقمے کھلاؤ گے اور اپنے گھروں میں تم اسلامی ماحول پیدا کرو گے تو یہ پیدا ہونے والی جو تیرے گھر کی پیداوار ہے یہ اسلام کے راستے پہ چلتی نظر آئے گی۔ سبحان اللہ بولو، اور زور سے بولو سبحان اللہ۔ اب سنیں، میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت کا ماحول یہ تھا، کوئی 5 خداؤں کو مانتا تھا، کوئی 10 کو، کوئی 100 کو، کوئی 360 کو، کوئی اس سے بھی زیادہ۔ خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ خود کعبے کے اندر کتنے بت تھے؟ 360۔ چھوٹے بڑے، بارش برسانے کا خدا الگ تھا، کھیتی کا خدا الگ تھا، بیماری کا ان کا خدا الگ تھا، سمجھ رہے ہیں؟ الگ الگ خدا تھے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنا کے خدا بنا رکھے تھے۔ مگر لوگ جب مکہ میں نبی آئے تو ایک بات آج میں آپ کو بتا دوں، میں ابھی جہل کہہ رہا تھا نبوت میرے گھر میں کیوں نہیں آئی، ابو لہب کہہ رہا تھا نبوت میرے گھر میں کیوں نہیں آئی، عتبہ شیبہ کہہ رہا تھا نبوت میرے گھر میں کیوں نہیں آئی۔ یہ بات مکہ میں چل رہی تھی، میرے گھر میں کیوں نہیں، میرے گھر میں کیوں نہیں۔ اور آج ایک بڑی پیاری بات بتا دوں، اہل منبر بھی توجہ فرمائیں۔ ابو جہل نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مگر یہ بات سن لو، ابو لہب بھی جانتا تھا یہ سچے نبی ہیں اور ابو جہل بھی جانتا تھا یہ سچے نبی ہیں۔ ایسا نہیں تھا یہ جانتے نہیں، سب پتا تھا انہیں۔ میں ثابت کر دوں گا کتنی ایسی واقعوں سے اور کتنی حدیثوں سے کہ ابو جہل کو پکا پتا تھا، کنفرم تھا یہ سچے نبی ہیں، پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ تو کان کھول کے سن لیں، کلمہ نہ پڑھنے کی جو مین وجہ تھی وہ سن لیں۔ ان کو صرف حسد تھا میرے نبی سے، حسد۔ ان کو وجہ یہ تھی کہ یار یہ نبوت آتی تو ہمارے گھر میں آتی، اس آمنہ کے غریب بچے کو کیوں مل گئی جس کی کوئی حیثیت نہیں، جس کا باپ دنیا سے آنے سے پہلے چلا گیا، جو یتیم بن کے دنیا میں آئے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، سن لیجئے، عمر بھی نبی کے مخالف تھے، ابو جہل بھی نبی کا مخالف، پھر عمر نے پڑھ لیا ابو جہل رہ کیوں گیا؟ سبحان، مخالف دونوں تھے۔ مخالف خالد ابن ولید جنگ احد میں نبی کی مخالفت میں آئے، اور جنگ احد کا جو پاشا پلٹا تھا وہ خالد ابن ولید کی وجہ سے پلٹا تھا۔ جب وہ 50 صحابہ اس درے سے نیچے آ گئے جو میرے نبی نے کہا تھا یہاں سے نہ ہٹنا، جب جنگ احد ہوئی تو 50 صحابہ کو تیر لے کے کمان لے کے نبی نے ایک پہاڑ کے درے پہ بٹھا دیا کہ جنگ کے حالات کچھ بھی ہو، ہم جیتے یا ہارے لیکن تمہیں یہ جگہ نہیں چھوڑنا ہے۔ 50 صحابہ کو بٹھا دیا، نبی نے جب جنگ کا نقشہ بنایا، میرے نبی سے بڑا نہ کوئی جنگ کا لڑانے والا تھا، نہ کوئی جنگ لڑنے والا تھا، اور نہ کوئی جنگ کی ٹریننگ دینے والا تھا۔ نبی کے مطابق جب جنگ لڑی گئی، جنگ احد مسلمانوں نے جیت لی، کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ جب بھاگے تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ وہ جو 50 بیٹھے تھے انہوں نے سوچا اب تو ہم نے جنگ جیت ہی لی، وہ بھی اتر آئے۔ کیا ہوا؟ وہ بھی خالد بن ولید اپنے دستے کو لے کے انتظار میں تھے، جب وہ اترے خالد بن ولید نے وہ درہ پکڑ لیا۔
یہی کامیابی کی کنجی ہے جو محمد عربی نے اپنے غلاموں کو دے رکھی تھی. پکڑ لیا, اور جب پکڑا اور پھر جب وہاں سے خالد بن ولید نے تیر برسائے تو پھر پاشا پلٹ گیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نبی کے حکم سے ذرا سا ہٹ جاؤ تو جیتی ہوئی جنگ ہار جاؤ. ذرا سا ہٹ جاؤ, یہاں تو پوری زندگی نبی کے حکم سے ہٹی پڑی ہے. پوری زندگی ہٹی پڑی ہے میرے بھائی, پوری زندگی ہٹی پڑی ہے. ہائے ہائے, خالد بن ولید دشمن کلمہ پڑھ لیا, عمر دشمن کلمہ پڑھ لیا, ابو سفیان دشمن کلمہ پڑھ لیا, ابو جہل دشمن کلمہ نہیں پڑھا. کیوں؟ مین وجہ. اور آج دل میں بٹھا کے جانا اس وجہ کو. ایک ہوتا حاسد اور ایک ہوتا دشمن. ایک ہوتا حاسد, ایک دشمن. دشمن کتنا بھی بڑا ہو وہ ایک نہ ایک دن کمپرومائز ہو سکتا ہے, ایک نہ ایک دن اس سے ایکا ہو سکتا ہے, ایک نہ ایک دن دوست بن سکتا ہے, مگر حاسد کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. عمر دشمن تھے, کلمہ پڑھ لیا. خالد بن ولید دشمن تھے, کلمہ پڑھ لیا. ابو سفیان دشمن تھے, کلمہ پڑھ لیا. ابو جہل حاسد تھا, کلمہ نہ پڑھ سکا. ابو لہب حاسد تھا, کلمہ نہ پڑھ سکا. حاسد کبھی تمہارا نہیں ہوگا, وہ جلتا ہی رہے گا, وہ جلتا ہی رہے گا. ابو جہل میرے گھر میں نبوت کیوں نہیں آئی, ابو لہب میرے گھر میں نبوت کیوں نہیں آئی. لوگوں ذرا سنو, نبوت سب کے گھر میں سب کے بیٹوں کو نبی نہیں بنایا جاتا. تو اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا. کیسا ماحول تھا کہ کوئی 100 خداؤں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی 360 خداؤں کی عبادت کر رہا ہے, کوئی لات و عزا کو خدا کہہ رہا ہے, لوگوں کوئی حبل کو خدا کہہ رہا ہے. ایسا ماحول تھا, اپنے اپنے الگ الگ خدا بنا رکھے تھے, مگر نبی سب کے گھر نہیں آتے. جب نبی آئے تو عبداللہ کے گھر آئے, نبی آئے تو آمینہ کے گھر آئے. انہی کے گھر کیوں آئے؟ مکہ کے ایسے ماحول میں جہاں بہت سارے خداؤں کو پوجا جاتا تھا, مگر حضرت عبداللہ نے ناخذی خدا کو مانا تھا اللہ کے علاوہ, نہ حضرت آمینہ نے مانا تھا. حضرت آمنہ, حضرت عبداللہ وہ پہلے سے ہی اس خدا کو مانتے تھے جس خدا کا پرچار کرنے آمینہ کا لال آیا. ہر گھر میں نہیں آئے. ابو جہل کے گھر میں یوں نہیں آئے نا, یوں نہیں آئے ابو جہل کے گھر میں. نہیں بول رہے تو آپ بنا مائک کے نعرہ مار دو یار, کوئی بات نہیں. سبحان اللہ. سرکار کی آمد, آقا کی آمد, پیارے کی آمد, مدنی کی آمد, جشن عید میلاد النبی سرزمین پدابا حضرت علامہ مولانا گلفام صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت.